ایک لمبا سفر ہے. ہم لوگ جنت میں تھے. ہمارے باپ دادا علیہ السلام جنت میں تھے اور ہم بھی عالم ارواح میں تھے. اللہ نے وہاں سے دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں بھیجا. عالم ارحام رحم میں ماں کے رحم میں رہے. وہاں سے پھر اللہ نے دنیا کے اندر بھی ہم پہنچایا ہے. عالم دنیا میں ہے. یہاں سے پھر عالم برزخ موت کے بعد جنت میں جانے سے پہلے جو زمانہ ہوگا عالم برزخ کا، وہاں کچھ عرصہ رہنا ہوگا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آخرت میں جانا ہوگا. آخرت میں دو ہی ٹھکانے، جنت ہے یا تو اللہ تعالیٰ فرمائے جہنم ہے. دو ہی ٹھکانے. اگلی والی زندگی، اگلے والے دو مرحلے، عالم ارواح کا، عالم ارحام کا، وہ ہمارے اختیار میں نہیں. ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ نے طے کر دیا. جیسا ہمارا کہرامان سنتے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نہیں پوچھا تمہیں کہاں پیدا کروں، تمہیں کیا بناؤں، مرد بناؤں، عورت بناؤں، گورا بناؤں، کالا بناؤں، ہندوستان میں پیدا کروں، عربستان میں پیدا کروں، انگلستان میں پیدا کروں، مالدار گھر میں پیدا کروں یا غریب گھر میں پیدا کروں، یہ نہیں پوچھا. وہ تو ہمارے اختیار میں ہی بات ہے. وہ تو اللہ نے طے کر دیا. پوچھتا ہم سے پوچھتا ہے، ہمارے ابا سے پوچھتا ہے، امی سے پوچھتا ہے، کیا بولتے ہیں سب؟ مجھے گورا بنا جانا، مجھے لڑکا پیدا کرنا، مجھے عربستان میں پیدا کرنا، مجھے امریکہ میں پیدا کرنا، مجھے مالدار گھر میں پیدا کرنا. یہ بولتے ہمارے ابا بھی ایک بولتی، ہمارے ابا بھی ایک بولتے. لیکن وہ اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا، نہ ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں دیا. وہ تو اللہ نے طے کر دیا. یہ زندگی اللہ نے دی ہے. یہ موقع، درمیانی موقع، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہم کو. ہمیں کل مختار نہیں بنایا. جو چاہے ہم کر سکتے ہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے. اور اسی وقت پہ اللہ نے ہم کو کچھ مجبور بھی بنا دیا ہے، کچھ مجبور بھی کر دیا ہے. تھوڑا سا اختیار دیا اور کچھ مجبور بھی کر دیا. یہ زندگی، اس کے اعتبار سے بعد کے آنے والے فیصلے اللہ کریں گے. بعد کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں. برزخ کا فیصلہ، جنت و جہنم کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن وہ کیسا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو دنیا کے اندر جو زندگی گزاریں گے اس کے اعتبار سے ہوگا. بس یہ ضروری بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ نے جو درمیان میں عالم دنیا کا موقع دیا ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. ہم جیسا یہاں بوئیں گے ویسا وہاں کاٹیں گے. کرنل جو بولتے ہیں تیرے ودتا تیرے یارکان، تیرے ودتا تیرے یارکان. اچھا کیے تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، برا کرے گا تو اس کا بدلہ برا ہوگا. تو یہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، یہاں اللہ نے مجبوری نہیں کیا. دوسرے اللہ کی دوسری جتنی مخلوق ہے، انسان اور جنات کے علاوہ بقیہ پوری مخلوق، وہ تو اس کو تو اللہ نے مجبور کیا ہے، اس کو اختیار نہیں دیا. چاند ہے، سورج ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے اس کا اللہ نے راستہ طے کر دیا، حکم دے دیا، ایسا چلو ویسے چلے گی. جیسا مثال کے طور پر سورج ہے، جب سے بنایا اللہ نے بنایا ہے اب تک جو راستہ اللہ نے بتا دیا اسی راستے میں چل رہا ہے. اپنے راستے سے ذرہ برابر بھی ہٹتا نہیں ہے. ویسی دنیا چل رہی ہے، ویسے ستارے چل رہے ہیں، ویسے ہی چاند چل رہا ہے، ویسی ہوائیں چل رہی ہیں. جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے حکم کے خلاف ذرہ برابر بھی ہٹتے نہیں ہو. وہ تو مجبور ہے، ان کو اختیار نہیں ہے. جیسا چاہے چلو ویسا نہیں.
صرف اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار. یہ بھی نہیں کہ بھائی جو چاہے کر لے، ایسا نہیں. جب یہ بات سامنے آئی، کسی نے پوچھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یوں کہہ رہے ہیں کہ کچھ اختیار بھی دیا ہے، کچھ مجبور بھی کر دیا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ تو سمجھانے کے لیے انہوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا، کھڑے کھڑے پوچھ رہے تھے، کہا کہ آپ کا ایک پیر اٹھاؤ. پوچھنے والے سے کہا، سوال کرنے والے سے کہا آپ کا ایک پیر اٹھاؤ. انہوں نے ایک پیر اٹھایا. کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ. وہ کہنے لگے نہیں ہو سکتا، ایک پیر اٹھا سکتا دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا. تو کہا یہی بات ہے، تھوڑا سا اختیار ہے تو تھوڑا مجبوری ہے. ایک پیر اٹھانے کی اختیاری ہے، اس کی اختیاری ہے، دوسرا پیر اٹھانے کی مجبوری ہے. اسی طرح اللہ نے کچھ کام کرنے کی تو اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن فیصلہ اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہے، اپنے ہاتھ میں رکھے. کل بھی ہمارے ماشاءاللہ تفصیل سے مختلف انداز سے مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی رہی. یہ بھی بات بھی سامنے آئی. یوں فرمایا کہ تو جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ویسے وہ تو چاہ لے. اللہ جو چاہ رہا ہے وہی تو بھی چاہ لے. تو ایسا ہوگا تو کیا کریں گے؟ اللہ تیری چاہت کو اللہ پورا کر دیں گے. ویسا نہیں چاہا، تو جو چاہ رہا ہے اسی کو تو چاہ کر کرنے لگا، وہی کریں گے اللہ جو اللہ چاہتے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوگا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کی چاہت کے مطابق اپنے کو بنا لینا ہے، وہی ہوگا. یہاں تو انسان اختیار تو ہے تھوڑا کرنے کا، لیکن فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. کھانا کھانے کی اختیاری تو اس کے اندر ہے، لیکن بھوک مٹھانے کی اختیاری اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. پانی پینے کی اختیاری ہمارے اندر ہے، لیکن پیاس بجھانا اللہ کی قدرت میں ہے. دوا لینا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن شفا لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اکثر ڈاکٹر حضرات جو ہے یہی لکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہم تو دوا دیں گے، ہم پرسکرائب کریں گے، لیکن اللہ کیور کرے گا. چاہے الفاظ دوسرے کچھ الفاظ میں کہتے ہو، لیکن مطلب تو یہی ہوتا ہے. ہم دوا دے سکتے ہیں، ہم دوا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی شافی ہے، وہی شفا دے سکتا ہے. اس طرح سے ہمیں دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا. یہ موقع بڑا قیمتی ہے. تھوڑی سی زندگی، چھوٹی زندگی، لیکن بہت قیمتی زندگی ہے. اس زندگی میں جو کریں گے اسی کے اعتبار سے بعد میں آنے والا جتنے مرحلے ہیں، برزخ کا ہے، آخرت کا ہے، جنت و دوزخ کا ہے، اسی کے پر فیصلے ہوں گے. تو بہرحال دوستوں بزرگوں، اللہ نے جو دنیا میں زندگی کا موقع دیا ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. آخرت کی تیاری دنیا میں کرنا ہے. آخرت میں جا کر کے تیاری نہیں کر سکتے. آخرت کی تیاری کی طرح سے کیا ہے؟ بھاگے جانے والی چیزیں کیا ہے؟ دنیا کے اسباب کو لے کر نہیں جا سکتے. کوئی بھی جتنے اللہ نے اسباب بنائے ہیں ہمارے پاس کر دیے ہیں، گھر ہے، مکان ہے، کار ہے، زمین ہے، دکان ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، کھیتی باغات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. کسی کو بھی لے کے نہیں جا سکتے. کوئی چیز لے کے نہیں جائے گا. انسان جاتے ہوئے خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ. جیسے خالی ہاتھ آیا ویسے خالی ہاتھ جائے گا. آتے ہیں جی کوئی لباس پہن کے نہیں آیا، کپڑے پہن کے نہیں آیا، گھڑی پہن کے نہیں آیا، چشمہ پہن کے نہیں آیا، انگوٹھی پہن کے نہیں آیا، مال لوگ لے کے نہیں آیا، خالی ہاتھ آیا. جاتے ہوئے خالی ہاتھ جائے گا، کچھ نہیں لے کے جائے گا. جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کے جائے گا، چاہے کتنا بڑا مالدار ہو. بڑا مالدار بھی بس اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جیسے غریب کے ساتھ ہوتا ہے. غریب کا حال ہوگا کیا کرتے ہیں بھائی؟ نہلا دھلا کے 3 کپڑوں میں لپٹ کر کے زمین کا پیون بنا دیتے ہیں، گاڑ دیتے جا کے مٹی میں گاڑ دیتے ہیں. تو مالدار کو کیا کرتے ہیں؟ مالدار کے ساتھ یہی ہوتا ہے. مالدار سے یہی ہوتا ہے. مالدار کے وہی کپڑے، وہی سفید کپڑوں میں نہلا دھلا کر کے جا کے مٹی میں گاڑ دیتے ہیں. اس کے ساتھ کچھ نہیں جاتا. بہت بڑا بادشاہ سکندر، سنے ہوں گے آپ لوگ، الیگزینڈر کے نام سے کتابوں میں لکھا جاتا ہے. الیگزینڈر، سکندر اس کا نام ہے، سکندر ہے اس کا نام. تو بہت بڑا بادشاہ.
बहुत कम वैसे बादशाह गुजरे हैं, हुक्मरान गुजरे हैं जो इतनी बड़ी सल्तनत किए हो, बहुत कम लोग गुजरे हैं। स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक, सिंध के इलाके तक उसने 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 हुकूमत की, सिंध तक आया हो। बहुत उसको बड़ा शौक था, उसको पूरी दुनिया को फतह करना, पूरी दुनिया को फतह करने का बड़ा शौक था, बड़ा शौक था पूरी दुनिया को फतह करने का। उसके लिए बड़ी मजबूत फौज देके निकला, जहां से गुजरा सब इलाके फतेह होते रहे, वो सब इलाके फतेह होते रहे। हाँ, एक हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान के इलाके में, सिंध के इलाके में, यहाँ एक बादशाह था, उसका नाम था पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम उसका नाम था। तो वो उसके साथ जंग हुई, और जंग में अलेक्जेंडर जीत गए। लेकिन जो पुरुषोत्तम था, उसकी बहादुरी को देख करके उन्होंने उसकी हुकूमत उसी के हवाले कर दी। तो बहादुर बादशाह है, तो चाहे मैंने जीता है, मैंने कामयाबी पाई है, लेकिन तू हार गया है, लेकिन उसके बावजूद तेरी बहादुरी को देख करके मैं कहा उसकी तारीफ करता हूँ, इसलिए तेरी बादशाह तेरे वापस करता हूँ करके वापस करके गए। आगे बढ़ना चाह रहे थे सिकंदर, आगे बढ़ना चाह रहे थे, और आगे बढ़ेंगे और बर्मा तक जाएंगे और आगे जाएंगे सोच रहे थे। लेकिन फौज ने कहा हजरत वो लंबा जमाना हो गया घर छोड़ करके, अब हिम्मत नहीं हमारी, कई वर्षों से लड़ते हुए आ रहे हैं, कब तक हम लड़ते रहेंगे, अब तो वापस घर जाना है, वापस घर जाना है। ये कह करके उनकी फौज ने मना कर दिया, आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। पता नहीं आगे बढ़ते तो कहाँ तक जाते नहीं मालूम। उतनी बड़ी हुकूमत करने वाला बादशाह इंतकाल के वक्त पर ऐसा हुआ कि जहाँ पैदा हुआ अपनी बस्ती में बसना, उसका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि दूर के इलाके में इंतकाल हुआ। उस वक्त वो चाह रहा था कि मेरा इंतकाल मेरी अपनी बस्ती में हो जाए तो अच्छा है, मेरी बस्ती में इंतकाल हो गया तो अच्छा है। लेकिन हो सकता है थोड़ी होता नहीं होता, जो अल्लाह का फैसला होता है वही होगा। लेकिन उस वक्त उसने इंतकाल से पहले उसने कहा मैंने इतनी बड़ी बादशाह की है, मैंने इतनी बड़ी हुकूमत की है, मैं बहुत बड़ा बादशाह रहा हूँ, बहुत बड़ी सल्तनत का मैं बादशाह रहा हूँ, लेकिन जाते हुए तो कुछ लेके जाऊंगा, ये बात पूरी दुनिया को पता चल जाए। इसके लिए क्या करो, इसके लिए करो कि मेरे ढाला धुला के जनाजे में करके जब जनाजा लेकर जाना तो मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर कर देना, लोगों को पता चले कि इतना बड़ा बादशाह खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। सबके साथ ही होगा, सबके साथ ही होगा। अंगूठी पहनिए तो निकाल लेंगे, हाँ, घड़ी पहनिए तो निकाल लेंगे, चश्मा है तो निकाल लेंगे। दुनिया में अजीब अजीब वाक़यात पेश आते हैं। अल्लाह हमारी इबरत के लिए सब चीजें हमारे सामने आती हैं, बड़ी इबरत की बातें हैं। एक साहब का इंतकाल हो गया, अंगूठी में रखी थी उन्होंने, हीरे की अंगूठी थी, हीरा रख कर टेनी थी उन्होंने, अंगूठी टेनी थी। इंतकाल हो गया, शाम के वक्त रात के वक्त इंतकाल हुआ। अगले दिन जनाजे की नमाज और तकरीब का अगले दिन करना था, रात गुजरनी थी। तो रात में लोगों ने कोशिश की वो अंगूठी वगैरह निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पाए। ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा डिग्री नहीं थी, नहीं निकाल पाए। साबुन लगा के निकाला और कोशिश की, तेल लगा के कोशिश की तो नहीं निकल पाई। तो ऐसा होता है कि आदमी इंतकाल के बाद बदन जरा फूल जाता है, वो शायद फूल गया हो, उंगली वगैरह फूल गई हो, जिसकी वजह निकाल नहीं पाया। कहा कि छोड़ दो, क्या करेंगे, बड़ी परेशान होने की बात है, छोड़ दो। लेकिन रात में उनके बेटे ने ब्लेड लाया, ब्लेड लाके उंगली को छिल दिया, जैसा छिलते ना पेंसिल से ना बच्चे, स्कूल के बच्चे क्या करते, पेंसिल से ना वैसे छिल दिया उंगली। किसके लिए, अंगूठी निकालने के लिए। अब्बा हुजूर की क्या जरूरत है अंगूठी की, कमर में थोड़ी अंगूठी काम आएगी। अब जिसको निकालना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो चलो उंगली को छिल लो, छिल रहा है। हालांकि उलमा से सुना शरीयत का हुक्म है कि आदमी के इंतकाल के बाद बदन का कोई भी हिस्सा निकालना नहीं चाहिए, यहाँ तक के नाखून भी नहीं करना चाहिए, बाल भी नहीं उतारना चाहिए। इसलिए आमतौर से होता है माशाल्लाह, जो मुसलमान लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं, तो उनको मालूम है कि भाई ये ऐसी हाल है कि इनका इंतकाल होने वाला है, करीब है, इनका इंतकाल का करीब है। इसलिए इनकी बदन की सफाई कर देते हैं, बाल बना देते हैं, नाखून काट देते हैं, चेहरा वाला बना देते हैं, अच्छी तरह कर देते हैं, ताकि भाई जाते हुए मेरा फला कम अज कम चेहरा अच्छा खूबसूरत तो हो लगे। ऐसा नहीं हुए बिल्कुल बाल बड़े हुए हैं, नाखून बड़े हुए हैं, ऐसा सब नहीं। इसलिए बाल लोग कर देते हैं।
शरीयत का हुक्म यही है। मरने के बाद, इंतकाल के बाद बाल भी नहीं निकाल सकते, नाखून नहीं काट सकते। हाँ, जैसा मरे वैसे ही जाके दफन करना चाहिए, यही हुक्म है, शरीयत का यही हुक्म है। बहरा लेकिन बच्चे ने क्या किया, उंगली छिल ली और अंगूठी निकाल दी। कुछ नहीं लेके जाएंगे, जानते हैं कुछ नहीं लेके जाएंगे, कोई हमारा साथ नहीं आएगा, कोई साथ ही नहीं आएगा। तो आखिरत दुनिया के अंदर से जाते हुए क्या लेके जाएंगे, आमाल लेके जाएंगे, सिर्फ आमाल हमारे साथ आएंगे। यही बात बार बार कही जा रही है, सबसे कहिए जो कहा जा रहा है यही बात कही जा रही है। आमाल बनाने के लिए दुनिया में भेजे गए हैं। अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने अपने कलाम में क्या फरमाया, मौत को मुकर्रर करके दुनिया की एक मुख्तसर जिंदगी दे करके भेजा है, ये देखने के लिए तुम में से कौन नेक अमल करके आता है। मौत मुकर्रर करती है, तुम्हारी मौत मुकर्रर है, तुम्हें नहीं मालूम कब आएगी, हमको नहीं मालूम मौत कब आएगी। हाँ, मौत कभी भी आ सकती है, जवानी में आ सकती है, बुढ़ापे में आ सकती है, अधेड़ उम्र में आ सकती है, बचपन में आ सकती है। मौत तो कभी भी आ सकती है। मौत के लिए कोई जरूरी नहीं बूढ़ा होकर के मरे, बीमार होकर के मरे, ऐसे मरे, जरूरी नहीं है, मौत कभी भी आ सकती है। मौत तो आदमी जो है सबबों से नहीं मरता, बल्कि मौत मुकर्रर है, उस वजह से मरता है। मौत तो मुकर्रर उस वजह से मरता है। मौत तो इंसान को तलाश करती रहती है, जब तक उसको खत्म न करे छोड़ती नहीं, उसका पीछा करती रहती है। अल्लाह के नबी भी अजीब मिसाल लेके समझाया, मौत तो पीछा करती रहती है, मौत तो आकर के रहेगी, छोड़िए नहीं किसी को। मौत तो मुकर्रर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़ी अच्छी मिसाल लेकर समझाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक आदमी को शेर जो है उसका पीछा कर रहा है, दौड़ा रहा है, उसको भगा रहा है, खाने आ रहा है। तो शेर से बचने के लिए भाग रहा है। भागते देखा है कुआं है, बावड़ी कुआं है। तो कुआं में सोचा कुआं में कुएं में कूद जाएंगे, कूद गए तो फिर शेर द्वारा हत्या करके उसको चला जाएगा, बाद में ऊपर आ जाएगी, घर चले जाएगी, बच जाएगी। ये सोच करके कूदने के लिए देखा तो सूखी बावड़ी थी, उसके अंदर बहुत बड़ा अजला बैठा हुआ है। अजला बहुत बड़ा, अजला बोले तो भला पाप बोलते हैं ना, अजला इतने बड़े होते हैं कि बकरियों को निकल जाते हैं, बैल बकरियों को निकल जाते हैं, उतने बड़े होते हैं अजले। हाँ, तो ऐसा उतना बड़ा अजला इंसान को निकलने में क्या मुश्किल है, तो अजला बैठा हुआ है। अरे क्या करना, इधर देखे तो शेर है, और खबर हाँ देखे घोड़ी में देखे तो अजला है, क्या करना। देखा कि घोड़ी के किनारे एक दरख्त है, और दरख्त की ढाली है, ढाली में एक रस्सी लगती है, रस्सी लटक रही है, सोचा अच्छा है, रस्सी लटक जाएगी। ये सोच करके रस्सी पकड़ के लटक रहा है। लटकते देखा तो ऊपर दो चूहे वो रस्सी को काट रहे हैं, एक काला चूहा, एक गोरा चूहा, सफेद चूहा, एक काला चूहा, दोनों रस्सी को काट रहे हैं। तो इसी दौरान में ऊपर देखा तो दरख्त के ऊपर कुछ शहद का छत्ता है, शहद की मिट्टी ने शहद का छत्ता बनाया है। उस शहद के छत्ते में से शहद टपक रही है। इतनी ये हाल है, पीछे शेर है, नीचे रस्ता है, और जो लटक रहा है उस रस्सी को भी दो चूहे काट रहे हैं। इस हाल में शहद टपक रही है, उस शहद को टपकते शहद को मुंह में ले रहा है, मजे लेके खा रहा है। हमारा हाल यही है। मौत पीछे दौड़ा रही है, आने वाली मौत कब आएगी नहीं मालूम। हम सबको अपनी पैदाइश की तारीख मालूम है ना भाई? मालूम नहीं है? बोलो भाई, मालूम है नहीं? मालूम है। सोने वाले बोलो, मालूम है? पूछो, सोने वाले पूछो, सोने वाले को मालूम है? एक आदमी देख लेना, सो नहीं रहे, और से सुनना बोल तो मुंडी जरा नीचे कर ली, मुंडी नीचे करे तो नींद आ जाती। जरा चेहरे को देखना, बात करने वाले को चेहरे को देखना इंशाल्लाह, जरा देखो उसके आगे जरा चेहरा दिखला बोलो, 4 साल डाल दो, देखो यहाँ 2 लेखा, यहाँ 2 लेखा, चेहरा पूरा दिखला बोल के डाल दो, चेहरा देखो इंशाल्लाह।
تو کیا ہے ہم کو سب ڈیٹ آف برتھ بولو بھائی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے. زمانہ تو ایسا ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ معلوم کر کے رکھنا, اپنی ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ بھی بنا کو رکھنا, اتنا تک نہیں تمہارے ماں باپ کی بنا کو رکھنا. یہ تو پتا نہیں کیا ہوگا کہ معلوم نہیں, بنا کے رکھنا پڑتا ہے. ہم سب کو ڈیٹ آف برتھ تو معلوم ہے, ہماری ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے بھائی, پیدائشی تاریخ تو معلوم ہے, موت کی تاریخ کیا ہے بھائی بولو نہیں ہے, کیا بولو معلوم ہے کسی کو, کسی کو نہیں معلوم, ہم نے نہیں معلوم, ہمیں کب مریں گے نہیں معلوم, کیونکہ موت یقینی ہے, موت تو یقینی ہے یہ تو معلوم ہے, لیکن کب مریں گے نہیں معلوم. اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. اللہ کے نبی کیا فرمایا, موت تو گھبرا رہی ہے, خبر کا گڑھا ہماری تیار ہے, خبر کا گڑھا بالکل تیار ہے, بالکل تیار ہے, بالکل خبر کا گڑھا تیار ہے. اور پھر اوپر سے ہماری عمریں کٹ رہی ہیں, ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے, عمر نہیں بڑھ رہی ہے, سال بڑھ رہا ہے, عمر کٹ رہی ہے. ہمارا سال بڑھ رہا ہے, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے, بولتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اصل میں کیا ہے, خوش ہونے کی بات نہیں ہے. پیسے ہاتھ میں تھے, 1000 روپے تھے, خرچے ہو رہے ہیں, خرچے ہو تو خوش ہونے کی بات ہے, غم کی بات ہے بھائی, بولو دیکھیں گے, خرچہ ہو رہے پیسے تو خوشی کی بات ہے, غم کی بات ہے, غم کی بات ہے. خرچہ ہو رہے پیسے, حج بہاتے ہیں تو پیسے میں خرچہ ہو رہے ہیں, ویسے ہماری زندگی کٹ رہی ہے, زندگی کٹ رہی ہے. موت پتہ نہیں کب آ جائے گی نہیں معلوم, زندگی کٹ رہی ہے, تو اس سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے. اللہ کے نبی نے اچھی مثال دی, موت دوڑا رہی ہے, خبر کا گڑھا تیار ہے, خبر کا گڑھا تیار ہے. اللہ کا فضل ہے, ہمارے ہندوستان کے علاقے میں خبر فری مل جاتی ہے, خبر فری مل جاتی ہے. اور بیرونی ممالک میں, امریکہ میں, لندن میں, یوروپ میں اور دوسرے ملک میں گئے تو خبر کے لیے لاکھوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بولے بندی فرمائی ہے, بھائی تو بڑے کام کرنا, کیا کرنا, ہندوستان میں کرنا بھائی, ہمارے تو اتنا مہنگا کون دے گا خبر کے لیے, گھر لینے سے پیسہ نہیں سب, کیونکہ ہمیں تو پچھتانے کو ہے, پریشان ہے, یہاں کوئی خبر پیسے دے کون خبر لے گا, ہمارا کو ہے خبر, ہم یہاں نہیں بنتے, کیا بنتے ہیں ہندوستان سے بن جاتے کرتے لوگ. اللہ کا فضل ہے, خبر فری مل جاتی ہے, اپنا نہیں, خبر تیار ہے, خبر تیار ہے. زندگی کٹ رہی ہے, زندگی کٹ رہی ہے, اس سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے. لیکن ہم آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. زندگی کٹ رہی ہے, اس کو بھولے ہوئے ہیں, کہ دنیا کے مزے میں لگے ہوئے ہیں, دنیا کے مزے میں لگے ہوئے, لذتوں میں لگے ہوئے ہیں, لذتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ لذتیں کتنی دنوں کی, کتنی دنوں کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر کے مدینے کے باہر تشریف لے گئے, جا کر کے یہ جو کوڑا کچرا ڈالتے ہیں نا, کچرا ڈالنے کی جگہ, ڈمپنگ یارڈ بولتے ہیں, ڈمپنگ یارڈ, ویسی جگہ وہاں جا کر دکھایا. وہاں گندگی پڑی ہے, وہاں چیترے پڑے ہوئے ہیں, وہاں آدمی کی ہڈیاں, کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اور کچھ جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے دکھا کر کے صحابہ سے ان کو سمجھایا, ان کو بتایا, دیکھو یہ کیا حال ہے, دیکھو کیا حال ہے, یہ وہ مزیدار کھانے ہیں, جو مزیدار کھانے انسان نے کھایا وہ ایک گندگی بن کر رہا ہے. انسان اچھا کھانا کھاتا ہے, لیکن کیا بن کے نکلتا ہے, گندگی بن کے نکلتا ہے, گندگی بن کے نکلتا ہے. یہاں تک کہ آدمی جس چیز کو چھو لیتا ہے, جس کو چھو لیتا ہے, جس کو استعمال کر دیتا ہے, پھر تو اس کی قیمت گر جاتی ہے, گر جاتی ہے. جیسا مثال کے طور پر کھانا کھایا, اس کے بعد الٹی کر دیا, جو الٹی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے کوئی, بولو بھائی ہے کوئی قیمت نہیں. یہاں تک کہ خود بھی دیکھنے کے لیے پسند نہیں کرے گا, گن کرے گا, اپنے چہرہ پھیلتا لے گا, آنکھ بند کر لے گا, وہ گندگی, خود اپنا کھایا ہوا ہے, خود کھایا ہے, خود الٹی ہو گئی ہے تو گن کرے گا. پھر اسی طرح کھایا ہوا باہر نکل جائے اور خرید بھی نہیں جائے گا, دور سے چلے جائے گا, دور. یہی دیکھو وہی کھانا ہے, مزیدار کھانے کھائے تھے, مزیدار لذیذ کھانے, گھی, کیا کہتے ہیں, مرغی, بٹیر, تیتر, کباب, پلو, بریانی, میٹھا, زردہ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائی تھی. جتنا زیادہ لذیذ کھاتے ہیں اتنی بدبودار ہوتی ہے. اللہ اکبر.
جو غلاظت نکلتی ہے نا، اتنی مزیدار کھاتے ہیں، جتنی خوشبودار کھاتے ہیں اتنی بدبودار بنتی ہے. اللہ انسان تو یہ ہے، اچھا کھایا ایسا نکال لیا، پہنا کپڑے پہنا تو کپڑے پہن کر کے پوشیدہ ہو گئے. وہ جو کپڑے ہیں جو پہن کر کے آدمی اکڑ کے چلتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا، جب اچھے کپڑے پہن لیا تو کیا ہوتا، دوسرے دیکھتے ہی نہیں کہ خود دیکھ لیتا، اچھے کیا میرے کپڑے، ذرا کالر گیلا ذرا لمبا کر لیتا، دستے رسم ذرا برابر کر لے کو، اور شیروانی پہنا ہے تو ذرا لمبا کیا بھی اس کے اندر جھلڈا نہیں پڑنا، کپڑے پہن کے جاتا ہے، اکڑ کو چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، یہ پہن کر کے چلتا ہے. یہ سب کپڑے پہن کر جو چلا تھا پوشیدہ بن کر پڑے ہوئے، پوشیدہ بن کر کے پڑے ہوئے. جتنے خوبصورت پہنے تھے، بعض مرتبہ آدمی لاکھوں کے خرچ کرتا ہے کپڑوں کے واسطے. اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ لوگ معلوم ہے نہیں معلوم، شادیوں میں لاکھوں کے پیسے ڈال کر کے کپڑے لیتے ہیں صرف ایک دن پہننے کے لیے، ایک دن بھی نہیں، 1 گھنٹہ پہننے کے لیے. وہ تھوڑی دیر کے لیے پہنا، اس کے بعد تو کبھی زندگی میں پہننے کا موقع ہی نہیں آتا، پہن بھی نہیں سکتا انہیں. پہنے تو بے چینی رہتی، بے چینی ہوتی، پہنتا ہی نہیں انہیں. لاکھوں کے کپڑے، لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے پیسے کپڑے لیا ہے، بس وہ پوشیدہ پڑے ہوئے. وہ پوشیدہ یہ کپڑے وہ کپڑے ہیں جس کو پہن کر کے وہ اکڑ کر کے چلتا تھا، اکڑ کر چلو پوشیدہ پڑے ہوئے. یہ ہڈیاں ہیں، یہ ہڈیاں ہیں، یہ جانوروں کی ہڈیاں ہیں جس پر سوار ہو کے جاتا تھا، جس پر سوار ہو کے جاتا تھا جانوروں کی ہڈیاں ہیں. سوار ہو کر کے فخر کرتا تھا، میرا گھوڑا ایسا ہے، میری کار ایسی ہے، میری سواری ایسی ہے، فخر کرتا تھا. لیکن وہ سب ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، بس وہ جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہے جس کی سواری کرتا تھا. یہ وہ کھوپڑی ہے جس سے ہر قسم کی کرمنل چیزیں سوچتا تھا، کرمنل چیزیں سوچتا تھا. ہزاروں سال کے بعد آنے والی کی سوچتا، 3 سال کے لیے میرا بزنس ایسا ہونا، میرے بعد میرا بیٹا، بیٹے کے بعد پوترا، پوترے کے بعد پڑ پوترا، سب سنبھالنا. لیکن بعد میں تو کیا ہوتا ہے، سوچتا تو یہ ہے لیکن ہوتا وہی ہے وہ جو اللہ چاہتا ہے. دیکھتے ہیں بڑے بڑے بزنس والے، ان کا کیا حال ہو جاتا ہے. وہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے، اس ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، اللہ کا فیصلہ ہے. تو وہ کھوپڑیاں ہیں جو ہر قسم کی چیزیں سوچتی تھی. آپ پڑی ہوئی، خالی پڑی ہوئی ہے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، لیکن دماغ ختم ہو گئے. دماغوں کو کیڑے نے کھا لیا، کیڑوں نے کھا لیا ہے. آدمی کو جب دفن کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دفن کر دیتے ہیں کیڑے کھا لیتے ہیں، کیڑے کھا لیتے ہیں. اس لیے فخر نہیں کرنا، انسان کو دنیا میں فخر نہیں کرنا ہے، فخر نہیں کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک بڑے پہلوان سے ٹکر ہو گئی، پہلوان سے ٹکر ہو گئی. تو فوراً پہلوان کو غصہ آیا، پوچھا معلوم میں کون ہے، معلوم کیا، میں کون کروں، معلوم کیا، دیکھو چلتے نہیں تمہیں، ذرا غصے سے بات کرا. حضرت بڑا اطمینان سے بولے، جانتا ہوں میں، ہاں جانتا ہوں میں، تو کون کروں میں جانتا ہوں. کیا جانتے ہیں تمہیں، کیا جانتے ہیں تمہیں، ذرا آواز سے غصے سے پوچھا. ہاں تو ایک منی کا خطرہ تھا، تو منی کا خطرہ تھا. اب اس کے بعد کیا ہے، تو دنیا میں پاخانہ اور پیشاب کا ٹوکرا لے کے پھر رہا ہے، لیکن ٹوکرا اوپر نہیں ہے، ٹوکرا کہاں ہے، اندر لے کے پھر رہا ہے. پیٹ پہ کیا لے کے پھر رہا ہے، پاخانہ پیشاب لے کے پھر رہا ہے. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد تو کیڑوں مکوڑے کا غذا بن جائے گا، کیڑے مکوڑے کی غذا بن جائے گا. درمیان میں تجھے انسان کہتے ہیں، لیکن تو انسان نہیں ہے، بلکہ پاخانہ کھا کے چلنے والا تو بھنگی ہے. بولے کیا ہے، بھنگی بولتے کیا، حلال خور بولتے ہیں ہمارے علاقے میں، حلال خور بولتے بھنگی. ٹوٹی بولتے تمل میں کیا بولتے ہیں، ٹوٹی. تو کون ہے تو ٹوٹی ہے. تو فخر کرتا، یہ سمجھا اس کو. فخر کرنے کی بات نہیں ہے، نہ کپڑے پہن کر کے، نہ مالدار بن کر کے، نہ طاقتور بن کر کے، نہ خوبصورت ہو کر کے، نہ گورے ہو کر کے. فخر کرنے کی بات نہیں ہے. آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. آدمی کے اندر عاجزی ہونا، آدمی کے اندر عاجزی ہونا، تواضع ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے. فخر اللہ کو پسند نہیں ہے. بہرحال دوستو بزرگو، دنیا کی زندگی موت ہے، موت آنے والی ہے. موت کے بعد کے آنے والی زندگی ہمیں تیاری کرنا ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں
ان 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے قدر کر لو. کتنی چیزیں بھائی؟ کتنی چیزیں؟ بولو ذرا بول. 5 چیزیں. 5 چیزوں ہیں تو 5 چیزیں آنے سے پہلے قدر کر لو. ایک تو فرصت ہے. فرصت ہے. فرصت کو مشغولی آنے سے پہلے قدر کر لو. مشغولی آ جاتی ہے، آدمی مشغول ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کس لائن کی مشغول ہوتی ہے. بہت ساری کی مشغولی ہوتی ہے. دنیا کی لائن کی مشغولی، بہت ساری چیزوں کی مشغولی ہو جاتی ہے. کاروبار کی لائن کی، بچوں کی لائن کی. اکیلا ہوتا ہے 24 گھنٹے پورے اپنا اکیلے کے لیے کام آ جاتے ہیں. تو شادی ہوگی تو 2 ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے. اب کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹے اپنے لیے بھی اپنے بیوی کے لیے بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، بانٹنا پڑتا ہے. 2 کے لیے ہو گئے. 24 گھنٹے اکیلے میں استعمال ہوتے تھے، اب بڑھ گئے. 24 گھنٹے اپنے لیے بھی اپنی بیوی کے لیے ہو گئے. بچے ہو گئے، جتنے بچے ہوئے اس کے اعتبار سے بچ جاتے ہیں. اب بچوں کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. مشغولی ہو جاتی ہے. ایسے مشغولی. بھائی کاروبار کی مشغولی. ایک دکان تھی 2 دکان ہو گئی، مشغولی ہو گئی. ایک کھیت تھا 2 کھیت ہو گئے، 2 مشغولی. اور چھوٹے کلرک سے بڑے مینیجر بن گئے، مشغولی. زیادہ مشغولی. مشغولی بڑھ جاتی ہے. آدمی کی مشغولی بڑھ جاتی ہے. آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے ذرا فرصت ہوگی تو میں اللہ کے راہ میں نکلوں گا، جماعت میں نکلوں گا. چلو تشکیل کر گے تو کیا بولتے ہیں؟ حضرت ذرا کاما ہے، کاما ذرا ختم ہو گیا تو کیا کرتا ہوں؟ اس کے بعد تبلیغی حضرت مجھے کیا کام ہے؟ پورا تبلیغی کیا ہے؟ ذرا کاما ہے، ذرا کاما ہو ختم ہو گئے تو پھر نکل جاتے اللہ کے راہ میں. لیکن کاما ختم نہیں ہوتے، کاما بڑھتے جاتے ہیں. کاما بڑھتے جاتے ہیں. جیسا کہ بولے نا، ایک آدمی اکیلا ہے 24 گھنٹے پورے اس کے لیے. بیوی ہو گئی تو 24 گھنٹے دونوں کے لیے. بچے ہو گئے تو 24 گھنٹے چاروں کے لیے. بڑھتی جاتی ہے. کاروبار کے لیے، دکان کے لیے مشغولی بڑھتی جاتی ہے. مشغولی کم نہیں ہوتی. اس لیے مشغولی فرصت جو ہے، مشغولی آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو. فرصت کو غنیمت سمجھو. اللہ کے راہ میں جلدی سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا. انشاءاللہ نکلیں گے بھائی، انشاءاللہ نکلیں گے. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. سونے والے سے پوچھو ذرا، سونے والے سے پوچھو. نکلیں گے انشاءاللہ. سونے والے بھی وہ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. فرما نہیں بھائی، یہ تو ماشاءاللہ دوسری جگہ سب جاگنے والے بولتے ہیں، یہ بستی میں ماشاءاللہ سونے والے ہی بول رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بڑا موجودہ معلوم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. تو ہمیں نکلنا انشاءاللہ، اللہ کے راہ میں نکلنا چاہیے. پتہ نہیں کیا مشغولی آ جائے گی. مشغولی آدمی کی ختم نہیں ہوتی، مشغولی بڑھتی جاتی ہے. ایک آدمی نہانے گیا کرتے. کہاں نہانے گیا؟ سمندر میں نہانے گیا. سمندر معلوم؟ سمندر، کڑل، سمندر. کڑل میں نہانے گیا. تو نہانے گیا تو لوٹا لے گیا. لوٹا الگ بولتے نہیں، لوٹا الگ. اب کھڑے ہو ساما بہت دیر تک کھڑے ہو تھا. آنے والے دیکھے تو کیا جی بہت دیر تک کھڑے. کیا جی کھڑے سو نہانے جاتا ہوں. نہاؤ نا جی. نہیں کیا بھی نہیں، یہ لوٹا کھڑے تو میں نہا دوں گا. لوٹا کھڑے تھے میں نہا دوں گا. کب لوٹا کھڑے گئے بھائی؟ لوٹا کب کھڑے گئے؟ کھڑے گی لوٹا کھڑے گی اس نے. ویسا ہماری فرصت ہمیں ملی گی اس نے. مشغولی رنگی سے مشغولی لے کچھ نہیں کی ختم نہیں ہوگی. مشغولی ختم نہیں ہوتی. مشغولی کس کی ختم ہوتی؟ جو قبرستان میں چلے گیا اس کی مشغولی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کوئی کام نہیں ہوتا. قبرستان میں چلے گیا اس کو کچھ کام نہیں. سو بقیہ لوگ جتنے ہیں سب کو کام آئے. سب کو کام آئے. کسی بھی کام نہیں. بیکار آدمی کوئی بھی نہیں دنیا میں. سب کو کام آئے. اس لیے مشغولی آنے سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو. غربت آنے سے پہلے سمندری کو، مالداری کو غنیمت سمجھو. پتہ نہیں کب غربت آ جائے گی، نہیں بول سکتے. بات مطلب ہمیں نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. ہو جاتا ہے. بات مطلب جیسا مثال کے طور پر بعض ملکوں میں ایسا حالات آئے کہ لوگوں کو ملک سے نکال دیا گیا. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بزنس مین، بہت بڑے بڑے تاجر خالی ہاتھ آ گئے. ملک چھوڑ کر کے خالی ہاتھ. جیسا برما میں ہوا تھا. 60 میں بہت بڑا انقلاب آیا. یہاں کمیونسٹ حکومت آئی جس کی وجہ سے وہاں کے جتنے تاجر تھے ان سب کی جتنے مالدار تھے سب کا مال گورنمنٹ میں لے لیا، حکومت میں لے لی. ان کو نوکر بنا دیا. بڑے بڑے مالدار کروڑ پتی ختم ہو گیا. بعض لوگ تو ملک چھوڑ کر آ گئے، بعض لوگ وہیں رہے. تو اسے ہو جاتا ہے. تمنگری مالداری یہ جو ہے ہمیشہ کے نہیں رہے گی. بول نہیں سکتے کب ختم ہو جائے نہیں معلوم. وہ ختم ہونے سے پہلے اپنی غربت آنے سے پہلے
مالداری کو غنیمت سمجھو، مالداری کو غنیمت سمجھو. ایسے ہی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. جوانی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. بعض مرتبہ آدمی جوان دکھنے کے لیے، جوان تو نہیں ہوتا، جوان تو نہیں ہوتا، جوان دکھنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی کیا کرتا؟ بولو نا کیا کرتا؟ 11 بجے پکڑ لیا، 11 بجے موبائل پکڑ لیا. بات بتا لوگ گاڑی میں نکال ڈالتے جوان ہوشیار بھی کالے بنا لیتے اور سر کے بال بھی کالے بنا لیتے. جوان دکھنا، دکھنے میں تو جوان ہے لیکن گردوں میں درد ہے، گردوں میں طاقت نہیں ہے، کمر میں طاقت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں. لیکن جوان سے دکھ رہا ہے. بڑا بڑا تو آخری رہے گا. جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. جوان رہیں گے، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا. جوانی ہی رہے گی. جوانی کی طاقت بھی اللہ دے گی انشاءاللہ. جوانی کی طاقت بھی اللہ دے گی انشاءاللہ. جوانی کی طاقت نہیں ملے گی، اتنی طاقت ملے گی کہ کم سے کم جنتی کو اللہ 70-72 پورے دیں گے انشاءاللہ. کتنے دنیا؟ کتنے بولو؟ کتنے دنیا؟ 70 دنیا دے گی اللہ. دنیا میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک کو سامنا مشکل ہو رہا ہے. کتنے ملیں گے؟ 70 کا کم از کم کی بات ہے. 70 کا کم از کم کی بات ہے. دین کی محنت کرنے والوں کے بارے میں ابھی پچھلے اتوار کو ہمارے مولانا نے بیان کیا. 25 لاکھ یا 50 لاکھ دے گے اللہ. 25 لاکھ 50 لاکھ دیں گے اللہ. اور اسی اعتبار سے جوانی بھی دیں گے اللہ. اسی اعتبار سے جوانی بھی ملے گی. جوانی کی طاقت ختم نہیں ہوگی. جوانی کی طاقت ختم نہیں ہوگی. دنیا میں جوانی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. جوانی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. آدمی تھک جاتا ہے. آدمی تھک جاتا ہے. وہاں تھکان نہیں ہوگی. وہاں تھکان نہیں ہوگی. عجیب بات بولے علماء کرام، وہاں غسل کی نوبت بھی نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ غسل کی نوبت بھی نہیں آئے گی. ویسی جوانی دے گا اللہ، ویسی جوانی دے گا انشاءاللہ. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. وہ جائیں گے. کسی بھی بولنا نہیں، اکیلے چل جانا. ٹھیک ہے؟ کیسا کریں گے؟ اکیلے چل جائیں گے؟ بولو بھائی کیا کریں گے؟ سب کو بلائے کو جانا انشاءاللہ. دنیا والوں کو سب کو بلائے کو جانا. اللہ ہم نے وہ ذمہ داری دیکھو اس کو. وہ بولے اللہ کے نبی کے ذریعے سے بلوایا. بولو کیا ہے؟ میرا کام ہے. کیا اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا کام ہے. صرف میرا نہیں بلکہ میرے اتباع کرنے والوں کو بھی کام ہے. یہ بول کر اللہ ہم نے ایک ذمہ داری دے دیا. تو کیا ذمہ داری؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ کر کے جنت میں سب کو لے کے جانا انشاءاللہ. سب کو جنت میں لے کے جانا انشاءاللہ. کم از کم ارادے کر لو ہماری محنت سے ہم 10 آدمی کو جنت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. 10 آدمی کو راہ راست پر آئیں گے. دین کی محنت لگا دیں گے اور دین کی محنت لگا ہم سب مل کر دین کی محنت کرنے لگے. اللہ پورے دنیا میں رہنے والے انسان کو ہدایت دے گا. ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شرط رکھا ہے، شرط بنایا ہے. کیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تم دین کی محنت کرو، اخلاص کے ساتھ محنت کرو، مجاہدے کے ساتھ محنت کرو، صحیح طریقے پہ محنت کرو، حضور کے طریقے پہ محنت کرو، شریعت کے مطابق محنت کرو، اخلاص کے ساتھ محنت کرو. میں کیا کروں گا؟ میں ہدایت کے راستے کھولوں گا، ہدایت کے دروازے کھولوں گا انشاءاللہ. اللہ بولتا ہے. ہم نے ہمارے اوپر ایک شرط لگا دی، وعدہ کیا. وعدہ کب پورا ہوگا؟ شرط پوری ہوگی تو وعدہ پورا ہوگا. شرط پوری ہوگی تو وعدہ پورا ہوگا. وہ شرط پوری کرنا. کیا شرط ہے؟ دین کی محنت کرنے کی شرط ہے، مجاہدے کے ساتھ محنت کرنے کی شرط ہے. اس کے لیے ہم سب ارادے کرنے چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے راہ ہم سب نکلیں گے انشاءاللہ. نکلیں گے انشاءاللہ. کون نہیں نکلیں گے؟ کون نہیں نکلیں گے؟ ماشاءاللہ سب جگہ غور سے سن رہے بچے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت قبول فرمائے. دیکھو یہ تو نکلنا ہے اللہ کے راہ میں. 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے نکلنا. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں. اللہ نے ایک چلے کر دی ہے.
50 साल 60 साल 70 साल नसब कितनी हो रही है 70 साल के ऊपर हो गया भाई 70 साल के ऊपर देख जवाब दिखते हैं मैं खुद बाल बनाने गया बाल बनाया तो बाल बनाने वाला होता है ना बार उन्हें पूछा है क्या हजरत ने नहीं डाल दिया उसको नहीं डाल काले बाल देख जवाब दिखते हैं ये बूढ़े हो गए नहीं बूढ़े हो गए हमारी का पता हो जाएगी तो बहरहाल हमें दुनिया में क्या करना है दीन की मेहनत करना है दीन की मेहनत करना है 30 साल इतनी बड़ी उम्र 70 साल 60 साल 50 साल एक साल में 3-4 महीने आते हैं तीन चिल्ले एक चिल्ला 3 चिल्ले बोले कितना 4 महीने 3 चिल्ला बोले तो 4 महीने एक साल में कितने 4 महीने 3-4 महीने 60 साल के कितने 4 महीने बोलो भाई 60 साल के कितने 4 महीने 180 4 महीने अल्लाह 180 में से एक निकालना क्या मुश्किल भाई जरा सोचो 180 में से एक 4 महीने निकालना कौन सी मुश्किल बात चार देखो दिवस सोचो पिछले हमारे 4 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कहाँ गए पूछ कर सोच कर देखो कहाँ गए चले गए ऐसे आने वाले 4 महीने मार्च अप्रैल मई जून सोच कर देखो कहाँ गए खत्म हो जाएंगे वो खत्म होने से पहले 4 महीने निकलना तो मुश्किल बात नहीं है 4 महीने किसने निकलना अपने आप को दीन की मेहनत वाले रास्ते पर डालने के लिए दीन की मेहनत के रास्ते पर डालने के लिए जो मेहनत अल्लाह ने हमको दी है हमें अल्लाह ने दाई बनाया है हम दुनियादार नहीं है देखो हमें अपने आप को दुनियादार नहीं समझना दुनियादार नहीं है दुनिया की जिम्मेदारी अपने हमारे जरूरतों की जिम्मेदारी अल्लाह ले रखा है अल्लाह की जिम्मे है सब खाली हमें थोड़ी सी कोशिश करना कोशिश हमारे जिम्मे लेकिन अल्लाह ताला पूरी जिम्मेदारी ले रखा है पूरी जिम्मेदारी अल्लाह की हमें क्या है एक चावल बना सकते हैं एक पानी का खतरा बना सकते हैं खुद कर हवा की एक थोड़ी सी हवा हमारे सांस के लिए जरूरी बना सकते हैं अल्लाह ने बनाया है सब चीजें अल्लाह ने बनाई है ये जानवर ये खाने पीने की चीजें ये फल फलारी ये तरह से सब्जियां ये हमारे लिए जितने अल्लाह ने खुद बनाया है खाली हमें क्या जब आप कोशिश करके हासिल करते हैं तक हम बनाते नहीं किसी चीज को नहीं बना रहे अपना रिस्क भी हमारे हाथ में मसला नहीं है अल्लाह के हाथ में अल्लाह के हाथ मेरा को 4 महीने निकलना तो मुश्किल नहीं है सब इरादे करें इंशाल्लाह अल्लाह के हाथ में 4 महीने निकल करके हम अपने आप को उस रास्ते पर डाल लेंगे जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको दी है इरादे करेंगे इंशाल्लाह जरा जोर से बोल इरादा करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह बहुत कबूल फरमाए अल्लाह आसान फरमाए निकलना आसान फरमाए देखो बहुत मर्तबा हमारे अंदर की चाहत सही रहेगी अल्लाह जरूर निकालेगा इंशाल्लाह सही नियत करना कभी कभी अल्लाह क्या बोलते हैं झूठी नियत कर जो निकाल देता झूठी नियत कर भी नकल कर दे भी अल्लाह कबूल करता वैसा फसल का कबूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इरादा तो नहीं था खाली मजाक के लिए बोले अल्लाह कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोल के बड़ी यूनिवर्सिटी है जानते हैं आप लोग माशाल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ तलबा में काम करने के लिए मौलाना इनाम हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कुछ लोगों को भेजे थे फरीद साहब बोलते थे फरीदी साहब बोल के मुरादाबाद वाले फरीदी साहब वो तलबा में बहुत काम करते थे स्टूडेंट्स को बहुत उनके अंदर उनकी अच्छी सलाहियत थी स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी माइल कर देते थे मुतासिर कर लेते थे और उनको खुश कर देते थे उनको अल्लाह के नाम निकाल देते थे एक मरतबा उन्होंने जाको अलीगढ़ मुस्लिम की तलबा को जमा करके बयान किया बोले देखो तुम सब पढ़ रहे हैं बड़े अच्छे बड़े पढ़ाया पढ़ रहे हैं तो पढ़ को तुम्हें दूसरे मुल्कों में जाएंगे तो मुल्कों में जाकर दीन का काम करना मुल्कों में जाको दीन का काम करो इसके लिए ये काम करो कौन से मुल्कों में जाके इरादा करो बोले कौन से मुल्कों में जाके इरादा करो बोले थोड़े एक नौजवान बोले मैं इंग्लैंड को जाऊंगा एक नौजवान बोले फ्रांस को जाऊंगा एक नौजवान बोले मैं अमेरिका को जाऊंगा एक नौजवान मजाक में बोले रशिया को जाऊंगा रशिया में इस्लामिस्ट नहीं है रशिया में इस्लाम का नाम और निशान नहीं ले सकते 40 साल पहले की बात 40-50 साल पहले की बात इस्लाम का नाम और निशान नहीं ले सकते अल्लाह का नाम नहीं ले सकते कम्युनिस्ट मुल्क था तो जमाने 60 के दरमियान शुरू 60 में तो मजाक में क्या बोले वो ना मैं रशिया में जाऊंगा बोले बात खत्म हुई अल्लाह ने ऐसे ही किया ऐसा हुआ अल्लाह ताला उसके बाद उन बच्चों को काम में लगाया और वो
وہ جو رشیا میں جانے والے تھے ان کو بھی الحمدللہ اللہ نے کام میں لگا دیا. بلام کو بولے تھے لیکن وہ بھی دعوت کام میں لگ گئے الحمدللہ. لگے اس کے بعد ویسے ہی جیسا ہم آگے ارادہ کرے تھے ویسے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر خالد صاحب کو انگلینڈ لے کو گیا, ڈاکٹر سلام صاحب کو فرانس لے کو گیا, ڈاکٹر جانی صاحب کو رشیا لے کو گیا. آندھرا والے چنو جانی صاحب کڑپا کے رہنے والے جانی صاحب ان کو اللہ تعالیٰ رشیا لے کو گیا. لے کو گیا تو نہیں, رشیا کی بیوی کو کر کو لے گیا. کیا ہوا دوسرے تو پڑھنے کو آ گئے, جب پڑھنے کو آئے سر تو بیوی بھی لے کو آ گئے. ماشاء اللہ ہمارے گھر کے پڑوس میں سے میں بھی جا کر دینا تھا علی گڑھ میں. ہمارے پڑوس میں بولتے رشیا والے جانی صاحب رشیا کی بیوی کے ساتھ پڑھا کرتے. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی قبول کر لیتا ہے. ڈرو نکو, بولے تو جھوٹا مت بھی خلو قبول ہوتا ہے. ڈرو نکو, سچا ارادہ کرو انشاءاللہ کریں گے. ارادہ اللہ کو پسند آتا, اللہ کو نقل بھی پسند آتی, اللہ کو نقل بھی پسند آ جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے ہیں, دین کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک عصا دیا, ان پر ہنسا تھا. وہ عصے کے ساتھ ایک معجزہ تھا. عصا نیچے ڈالے تو اجزا بن جاتا, نیچے ڈالے تو اجزا بن جاتا. ایسا معجزہ تھا وہ. بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. تو فرعون سمجھا انہوں جو ہے جادوگر ہیں. کیا ہے؟ جادوگر ہیں, منتروادی ہیں, انہوں جادوگر ہیں. اس لیے جادوگروں کو بڑا کو ان کے جادو ان کو ہرا دینا. ان کو ہرا دیے تو اس کے بعد انہوں دعوت دیتی نا, اللہ کی طرف بلاتی نا, وہ چھوڑ ڈالیں گے. ہار دیے تو ہار دے کیا کریں گے, چھوڑ ڈالیں گے. ان کو ہرا دینا. ان کو بستی کے اس ملک میں رہنے والے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا, جادوگری کرنے والے سب کو بلایا, بلا کے ان کے سامنے مقابلہ کرا. تو جادوگر جو ہے وہ لوگ جیسا موسیٰ علیہ السلام کپڑا پہنتے تھے, جو چوکا پہنتے تھے, کپڑا ان کا کپڑے جو پہنتے تھے ویسے ہی کپڑے پہن پائے. ان کی نسل ڈپلیکیٹ ان کی سر دیکھا بول کو ویسا پہن لگا. پھر آئے اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا. تو مقابلے میں پہلے جادوگر جو ہے اپنے ہاتھ پہ سے لکڑیاں ڈالے تو اس میں سانپا ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے, پتہ نہیں کیا ہوگا جی, بول کو گھبرا گئے. لیکن اللہ کا حکم ہے تمہارا عصا ڈالو, تمہاری لاٹھی ڈالو. لاٹھی ڈالے, لاٹھی ڈالتے ہوئے بڑا سانپ بن کو سب سانپوں کو نکل گیا. سب سانپوں کو نکل گیا. نکلتے ہی بات جادوگر کو معلوم ہو گیا یہ جادوگری نہیں ہے, یہ جادوگری نہیں ہے, یہ تو معجزہ ہے کہ اللہ کی مدد ہے. سمجھ گئے, اللہ کی طاقت ہے, اس سے یہ ہوا ہے. بس سمجھ میں آ گئی اور سب جادوگروں نے ایمان لا لیا. ہم موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتے ہیں, یہ کہہ کے سب نے ایمان لا لیا. سب ایمان والے بن گئے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا, اے اللہ میرے مقابلے کے لیے آئے تھے, مجھے ہرانے آئے تھے, ایک میں سامنے تھے, سو ان کو تو ہدایت دے جانا. اس کا کیا راز ہے, اللہ کیا راز ہے. اللہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے والے تھے, اللہ سے بات کرنے والے لگے لوگ. تو پوچھا اللہ سے پوچھے. تو اللہ بولے تمہارے جیسے کپڑے پہن لگائے تھے, اس کے ساتھ تمہارے جیسے کپڑے پہن لگائے تھے, ان کو تمہارے جیسے کپڑے پہن لگائے سے ان کو میں ہلاک کر کو ان کو ہلاک کر کو ہلاک کرنا مجھے پسند نہیں آیا. ان کو بھی ہدایت دے دیا. کیا کر کو ہے, تمہارے جیسا نقل کرے, تمہارے جیسا کپڑے پہن لگوائے. اس لیے کیا گیا, ان کو بھی ہدایت دے دیا. نقل کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے ہمیں نقل ہی اتارنا. اصل محنت کرنے والے, اصل کام کرنے والے دائی کون ہے, صحابہ کرام ہیں, صحابہ ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں. انہوں نے اصل کام کیا. ہمیں کیا ہے, ان کی نقل اتارنا ہے. کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے ہمیں 4 مہینے نکلنا, پھر اپنی زندگی کو دعوت کے راستے پر ڈال دینا. دعوت کے راستے پر ڈال دینا, زندگی بھر دعوت کا کام کرنا, یہ ہمارا کام. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, دنیا کی چیزاں, دنیا کے کام یہ ضرورتیں ہیں. دنیا کے کام ضرورتیں ہیں. دین کا کام ہمارا مقصد ہے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کے کام کرنا, لیکن مقصد نہ کرنا نہیں. ضرورت سمجھ, ضرورت ہی چاہیے. کھانا ضرورت, پہننا ضرورت, شادی ضرورت, مکان ضرورت, سواری ضرورت. اسی کو دین کے اندر بھی, شریعت کے اندر یہی بتایا گیا 5 چیزیں انسان کی ضرورت ہے.
5 चीजें इंसान की जरूरत है। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मकान, सवारी, शादी, ये 5 चीजें जरूरत है। इसे 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 जो है जहां तक हो सकता है इसे सादा बना लेना, सीधा सादा बना लेना। शादियां सीधी सादी होनी चाहिए। कल भी बोले ना मौलाना, क्या बोले, शादियां कैसे होना, सीधी सादी होनी चाहिए। शादी के अंदर कोई खर्चा नहीं, निके में कोई खर्चा नहीं। निके के लिए 90 कपड़े पहनवाना कोई जरूरी नहीं है, 90 कपड़े पहनवाते निकाह होगा तो नहीं है। 2 ही शर्तां, कल भी बोले क्या, 2 ही शर्तां, एक ईजाब कबूल होना और महर देना। शादी के बाद सुन्नत है वलीमा करना, वो भी सुन्नत ही, वरना फर्ज नहीं, सुन्नत होगी, वो भी गैर करना, सीधा सादा करना। नबी सलाम के साथ कैसा से वलीमा करे, सीधा सादा करे, बहुत सीधा सादा। एक मरतबा बकरे काटे, रोटियां पकाए, खुरमा पकाए, सालन पकाए, सबको खिलाए, वरना सीधा सादा वलीमा। एक मरतबा सुबह बिछाए, उस पर खजूर, सूखे खजूर है, छुहारे बोलते ना, छुहारे फैला दिए और साहबा को बुलाया, आओ भाई आओ खाओ, सर छुहारे खा लो, मेरा वलीमा है। वलीमा हो गया, वलीमा कर दिया। गरीब से गरीब नहीं कर सकता ऐसा वलीमा, उससे भी और आसान कर दिया। बोले तुम्हारा खाना लेकर आओ, अपना अपना खाना लेकर आओ। सुबह बिछाए, अपना खाना खाए, बोले मेरा वलीमा हो गया। दूसरों का खाना, खुद का वलीमा। अल्लाह, कितना आसान हो गया। ऐसा वलीमा कर सकते नहीं, कर सकते नहीं भाई, आसान। अल्लाह के लिए कितना आसान कर दिया। वलीमा को सुन्नत भी बड़े आसानी के साथ। बाकी हर सुन्नत जो है बहुत सलीस होती है, बहुत आसान होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है। और बिल्कुल कोई मुश्किल ही नहीं होगी सुन्नत के अंदर, सुन्नत के अंदर कोई मुश्किल नहीं होगी, और बड़ा आसान कर दिया। तो अल्लाह का ये शादी का खर्चा नहीं है। हमारी 5 जरूरतें हैं, इसको सीधी सादी रखना, सीधी सादी करना। खाना हमारा सीधा सादा, कपड़े हमारे सीधे सादे, सवारी हमारी सीधी सादी, मकान हमारे सीधे सादे, हमारी शादियां सीधी सादी। ये सीधी सादी रहना। बहरहाल क्या करना है, जरूरत को जरूरत के दर्जे पर रखना। हमारा मकसद क्या है, मकसद दीन का काम हमारा मकसद है, दीन का काम हमारा मकसद है। इसलिए इरादे करना, दीन का काम करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन दीन के काम को आगे रखना, दुनिया के काम को छोड़ना नहीं, दुनिया के काम को थोड़ा पीछे रखो, दीन के काम को आगे रखना, आगे रखना। इसके लिए दीन के काम को आगे रखने वाले बनने के लिए, फिक्र हमें दुनिया उम्मत का फिक्र आने के लिए, दीन का लगाने के लिए अल्लाह के घर में 4 महीने निकलने के लिए कहा जाता है। पहली फुर्सत में निकलना इंशाअल्लाह। निकलेंगे भाई इंशाअल्लाह, निकलेंगे इंशाअल्लाह। देखो कल भी बात हुई थी माशाअल्लाह, कल भी माशाअल्लाह मौलाना ने इरादा कराया, बहुत से लोग इरादे करें इंशाअल्लाह। हम अपने इलाकों में जा करके अपने आप को मुकामी काम में जमाए रखना, मुकामी काम में जमाए रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह के घर में निकलना अल्लाह आसान कर देगा। जैसा फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट बहुत तेज जाती, 800 किलोमीटर स्पीड में जाती, 700-800 किलोमीटर स्पीड में जाती। लेकिन उससे पहले क्या करती, उससे पहले जमीन को हिसक को जाती, हलू जाती, जाकर तेज पर टेक ऑफ हो जाता। पहले जमीन पर चलती, उसके बाद आसमान को उड़ती। वैसे हमें 4 में जाना हो, क्या करना, अपने मुकाम पर जाकर के मुकामी कामों में हिस्सा लेना इंशाअल्लाह, मुकामी कामों में हिस्सा लेना। लेकिन इंशाअल्लाह छोटे छोटे काम, मस्जिद के 5 काम, इसमें अपने आप को इंशाअल्लाह मशगूल रखना। रोजाना की तालीम, रोजाना का मशवरा, रोजाना की मुलाकातें, हफ्ते में 2 गश्त, महीने में 3 दिन की जमातें, इसके इंशाअल्लाह इसके अंदर अपने आप को मशगूल रखना इंशाअल्लाह। मशगूल रखके अपने आप को दीनदार बनाना, अपने आप को दीनदार बनाना। इतने अच्छे दीनदार बनना, लोग हम ना अच्छा बोले, क्या बोलना, अच्छा आदमी भाई का, हमारे बारे में पूछ क्या बोलना, अच्छे आदमी बनना, अच्छे बनना, घर के भी अच्छे बनना, मोहल्ले के भी अच्छे बनना, जमात वालों के भी अच्छे बनना, अल्लाह के भी अच्छे बनना, बंदों के भी अच्छे बनना इंशाअल्लाह। बनेंगे भाई इंशाअल्लाह, अच्छे बनना इंशाअल्लाह। अच्छे बन के चले जाना दुनिया से, अच्छे बन के दुनिया से चले जाना। दुनिया कैसे, अच्छे बन के चले जाना। एक बुजुर्ग थे सादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा अच्छा बोलते हो, बोले देखो तुम दुनिया में जब आए, जब दुनिया में आए तुम रोले को आए। बच्चा पैदा होकर क्या होता, बच्चा पैदा होकर क्या करता, रोता बच्चा। अभी पैदा हुआ,
पैदा होके 2-3 मिनट में कुत्ते रोना शुरू करा रोने वाला बच्चा नहीं रहा तो जब खतरे की बात है, गम की बात है, क्या हुई बच्चों क्या हुआ है, ये नहीं रोता बच्चा, रोना बच्चा रोया तो सेहतमंद बच्चा नहीं होता। जितना रोता है उतना सेहतमंद होता है, डॉक्टर बोलते हैं। तो रोया तो इमाम साहब बोलते हैं तू दुनिया में जब आया तो तू रोता हुआ आया, लेकिन लोग सब हंसता हुआ तेरा इस्तकबाल करे। होता है ना, देखते हैं हम लोग वेटरनिटी होम में, अस्पताल में डिलीवरी के लेकर गए। अब तो मेरा आजकल तो अस्पताल में डिलीवरी, पहले जमाने में सब घरों में डिलीवरी हो जाती थी, घरों में हो जाते, दाई आती तो डिलीवरी डालती, बच्चा हो जाता माशाल्लाह, आसानी से बच्चा पैदा हो जाता। तो बच्चा होने से पहले औरत को बड़ी तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती, इतनी तकलीफ होती कि किताबों में लिखा है कि एक साथ एक ही चौखट में बदन के जितने हड्डियां हैं पूरे हड्डियों को मारे तो कितना दर्द होगा, उतना दर्द होता, औरत काफी उसकी क्या बोलना, तारीफ करना, उसकी कितना कदर करने में कमी से उसकी बहुत तकलीफ होती, उसलिए क्या करती है ना, चीखती रहती, रोती रहती, आवाज आते रहते, अल्लाह अल्लाह को चीखती रहती, चीखने की आवाज खत्म हो जाती, कम हो जाती, आती नहीं है। अब उसकी रोने की, औरत की रोने की आवाज खत्म होगा, बच्चे की रोने की आवाज आती, बच्चा छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, सबके चेहरे पर, बोलो भाई, सब चेहरे पर खुशी, सब चेहरे एक दूसरे को देखकर खुश रहे, माशाल्लाह हो गया भाई, हो गया, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की भी, गोरा काला बात की बात है, हो गया माशाल्लाह, हो गया भाई, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे, पोतरा मुबारक, रासा मुबारक, माँ मुबारक, भाजा मुबारक, बहू मुबारक, दामाद मुबारक, मुबारकबाद दे रहे माशाल्लाह, एक दूसरे को मुबारक, खुश हो रहे। बच्चा आते हुए रोता हुआ आया, लोग उसका इस्तकबाल, हंसते इस्तकबाल किए। तो फरमाते हैं इंसान तो जब दुनिया में आया तो रोता हुआ आया, लोग तेरा इस्तकबाल हंसते हुए इस्तकबाल किए। तू जिंदगी दुनिया में कैसे गुजारना, तू दुनिया से जाते हुए हंसते हुए चले जाना, दुनिया से हंसते हुए चले जाना, लोग तुझे रोते हुए तुझे रवाना करना, कैसे रवाना करना, रोते हुए रवाना करना। तू कैसा जाना, कैसे जाना, हंसते हुए जाना, हंसते हुए जाना। कब होगा ये, अल्लाह के हुकूक को पूरा करके, बंदों को हुकूक पूरा करके जाएगा तो हंसता हुआ जाएगा। इसीलिए हज को जाने वाले बोलते हैं, हज को जाने वाले दोनों हुकूक पूरा करके जाना। माशाअल्लाह बहुत सारे होंगे हज को साथ जाने वाले, और जिनकी हैसियत है हज की, जिनके ऊपर हज फर्ज हो गया है, वो जल्दी से जल्दी हज करने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह। हज करने के लिए क्या फर्ज, जाने आने का खर्च के लिए जितना पैसा जिनके पास है वो, और जाने आने के एतबार से सफर कर सकते हैं, सेहत उतनी अच्छी है तो उन पर हज फर्ज हो जाता है। पहली फुर्सत पे हज कर लेना, सहूलत हो गई है, माल आ गया है, सेहत भी अच्छी है, तो पहली फुर्सत पे हज कर लेना। दूसरे कोई वजह से हज को मुलतवी नहीं करना, और बिजनेस का खत्म है, जरा सेट कर ले जाएंगे, बच्चे की शादी करना हो जाएंगे, बच्चे की नौकरी हो भेजे जाएंगे, ये करना हो जाएंगे, वो करना हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब फर्ज हो गया, जैसे नमाज का फर्ज हो गया तो नमाज पढ़ते हैं, रोजा फर्ज है तो रोजा रखते हैं, ज़कात फर्ज हो गई तो ज़कात देने का वक्त आ गया ज़कात देते हैं। वैसे हज फर्ज हो गया तो हज फौरन कर लेना चाहिए, मुलतवी नहीं करना चाहिए। पहला तो हज को जाने वाले बोलते हैं, दो बात बोलते हैं, अल्लाह के हुकूक को पूरा करना, बंदों के हुकूक पूरा करना, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, दोनों पूरा करना। हुकूकुल्लाह क्या है, इबादतें करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, दूसरे अमाल जितने फराइज हैं उन फराइज को पूरा करना, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना, ये करना। दूसरा बंदों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बीवी के हुकूक, पड़ोस के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, गरीब के हुकूक, मालदारों के हुकूक, जो जिंदगी के हुकूक है उन हुकूक को पूरा करना। अल्लाह ताला दीन को भी ऐसा रखा है, दीन के अंदर जो खास तौर से जो मामला तो माशरा ऐसा रखा है कि एक की ख्वाहिश दूसरे का दीन बना दिया। जरा गौर से सुनो, सोने वालों जगह जरा, एक की ख्वाहिश दूसरे का दीन बना दिया। मिसाल के तौर पर
مالدار کی خواہش کیا ہے؟ میرا مال میرے پاس ہے، کون بھی آپ کو مانگنا نہیں بھائی میرے پاس، میرا مال بن گیا میرے مال کو مانگنا نہیں، اس کی خواہش ہے۔ اس لیے مانگنے والے کون مانگیں گے؟ بولو کون مانگیں گے؟ غریب مانگے گا۔ غریب کیا بولتا ہے؟ تمہیں مانگنا نہیں، غریب کا دین۔ مالدار کی خواہش غریب کا دین بنا دیا۔ اچھا غریب کی خواہش کیا؟ مجھے مال ہونا بھائی، غریب ہوں میں، میری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کھانا پینا نہیں ہے، بھوکے مرتے بچے میرے بھوکے ہیں، گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، عید آ گئی، نئے کپڑے نہیں، میرے پرانے کپڑے پہن لے گھومے، بچے کو عید کیسے کپڑے لے، میرے پاس پیسے نہیں، میرا جھوپڑی میں رہتا ہوں، مجھے پیسے ہونا، اس کی خواہش۔ اس لیے اللہ کیا بولیا؟ مالدار کیا بولیا؟ تمہیں زکات نکالو، کیا کرو؟ زکات نکالو۔ غریب کی خواہش، مالدار کا دین۔ مالدار کی خواہش، غریب کا دین۔ غریب کو بول دیا، غریب کو بولے تھے مانگو رکھو، لیکن مالدار کو بولیا تمہیں لے لے مجھے، یہ نہیں کہ غریبہ کو لینا میرے پاس زکات نہیں، تمہیں زکات لے جا کو دینا، اور زکات دینے کے ٹائم پر بھی غریب کو سمجھ کو اسے حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ عزت کے ساتھ وہ دینا۔ کیا کرنا؟ عزت کے ساتھ وہ دینا۔ مولانا نمبر صاحب بولتے تھے نماز پڑھنے کی جگہ کون سی بھائی؟ بولو بھائی، مسجد کو کیسا چلاتے ہیں؟ مسجد کے ساتھ کیا ہے؟ ہمیں کیسا ہمارا رویہ رہتا؟ عزت سے رہتے مسجد میں عزت سے رہتے۔ نماز ادا ہونے کی جگہ مسجد ہے، زکات ادا ہونے کی جگہ غریب ہے۔ غریب کیا کرو؟ غریب کی عزت کرو، انہیں آ کر میرے گھر کو بھیک منگیسا نے کہا لے جانا ہے، ویسا نہیں، میں اس کے گھر کو جانا، میں اس کو جگانا، بھائی لے لے بھائی، مہربانی کر کے لے لے بھائی، نہیں یہ تو میری زکات ادا نہیں ہوگی، میں اللہ کی نگاہ میں گنہگار بن جاؤں گا۔ انہوں نے زکات میری لے لیے، غریب نے زکات لے لیا تو میرا احسان کریا انہیں، میں زکات دے کو میرا احسان نہیں، میں احسان نہیں کریا اس کے پر، انہیں میری زکات دے کو انہیں میرے پر احسان کریا، انہیں میرا محسن ہے، میں محسن نہیں، انہیں محسن ہے، یہ سمجھ کو کیا کرنا؟ زکات دینا۔ زکات دینی غریب سمجھ کو حقیر سمجھ کو دینا، ایسا نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ دیا کرو۔ حضرت لینے میں مہربانی کر کے لے لے حضرت میں ملے گا درس کو زکات دینا۔ تو بہرحال کیا فرمایا؟ ہمیں حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے؟ بیوی کی خواہش کیا؟ مرد کی خواہش کیا؟ بیوی کی خواہش کو اللہ نے مرد کا دین بنا دیا، مرد کی خواہش کو اللہ نے بیوی کا دین بنا دیا، باپ کی خواہش کو بیٹے کا دین بنا دیا، بیٹے کی خواہش کو باپ کا دین بنا دیا، استاد کی خواہش کو شاگرد کا دین بنا دیا، شاگرد کی خواہش کو استاد کا دین بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا ترتیب بنا دی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک کے حق ادا کرنا۔ اس سے فرمایا جانے میں کیا بولے؟ جانے سے پہلے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا۔ اللہ کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کیا کریں؟ اللہ سے پرشوں کو جائیں گے، جانے کا کیا کریں گے؟ پرشوں کو جائیں گے، اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ اپنا جنت دے گا، مرنے کا خبر ہماری جنت کا باغ بن جائیں گی، خوبصورت پہ بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے، حساب کتاب ہمارا آسان ہو جائے گا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت سے بھیج دے گا۔ اس لیے جاتے ہوئے کیسے جائیں گے؟ خوشی جائیں گے، خوشی جائیں گے، اور پھر بندوں کے حقوق کو ادا کیے ہیں، ذرا اور سنو بھائی، بندوں کے حق کو ادا کیے ہیں، بندے کیا کریں گے؟ بندے روتے ہوئے ہمیں روانہ کریں گے، بندے ہمیں روتے ہوئے روانہ کریں گے، یہ کہ یاد کر کے روئیں گے، یاد کر کے روئیں گے، بولیں گے حاجی صاحب بہت اچھے حاجی صاحب بھائی چلیں گے، بہت اچھے حاجی صاحب بہت اچھے آدمی چلیں گے، میرا بیٹا پاس کر دیا تھا، +2 پاس کر دیا تھا، اچھے نمبر سے پاس کرایا تھا، مجھے بلا بھیجے، پھر اللہ خوش آؤ باغ بلائے، جا کیا حاجی صاحب کو جو پوچھا کیا بات تمہارا بیٹا پاس کر دیا تھا؟ ہاں حاجی صاحب پاس کر دیا، کیا بات کرتا ہے؟ کہتے ہیں ڈاؤن بھیجتا اگر کو ہوں کہ ڈیوی شاپ میں بھیجنا، صاحب اچھا نمبر پاس کرے گا، کالج میں پڑھانا چاہتا، کہاں انجینئرنگ کالج پڑھانا کب؟ کہاں حضرت حاجی صاحب اتنا سب پیسہ کہاں ہے میرے پاس نہیں، پڑھانے کا چلیے کہ آگے بھائی تھوڑا میری عمر بھی ہو گئی ہے، محنت کرنے ہوتا نہیں ہے،
کہ آگے شاپ پہ بھیجے تو علی کا کما کروانا زندگی گزاری بول کے سوچ رہا ہوں نہیں بات نہیں انسان کو اچھا پڑھنے والا بچہ پڑھا با 4 سال کا خرچہ دے کے پڑھا کالج میں داخل کو پڑھا با چلے گئے اچھا سب چلے گئے ہوگا ماں بشا بول رہا ہے بلائے کیا حساب ماں بشا کیا حساب کا پوچھا کیا حساب کیا کہا بیٹی کی شادی کے دینا ہاں حساب شادی ہے کب کیا کہا رمضان کے بعد رکھیے گے سوچ کے کہوں کیا زیور کیا بنایا ہے کہاں ہے سب میرے پاس کہاں زیور ہے کیا کی ہو کیا بولتے سو چاندی کی پٹیاں ہیں اور چاندی کے پاؤں میں ڈالتے ہیں نا وہ پٹی ہے وہ ڈال دو شادی کو بھیجنا میرے پاس کہاں ہے صاحب نہیں وہ ایسا نہیں لے گا 4 سورن کی چین ہے میرے طرف سے بچی ہوا دیا صاحب چلے گئے حاجی صاحب کیا مدد کرنا میری بچی کی شادی میں مدد کرنا چلے گا وہ بارش پڑی نا پھر جھوپڑی پوری معلوم چل گئی ہوا آئی ہوا میں شادی ہوئی بلا بھیجے خاصا بشا بلا بھیجے کیا حاجی صاحب نے پوچھا کیا بات ہے بارش آئی کتنا آتے ہیں میں کیا ہوا گھر چلے گا حاجی صاحب گھر معلوم چلے گا پورا لے والے گھر تک بن لے 1 لاکھ روپے دی بھائی حاجی صاحب چلے گئے حاجی صاحب چلے گئے کب رو گے بھائی گا بولو بھائی کب رو گے کب بولو بھائی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے دوہرا رو گے ایک بھی رو کر کے بولے گا حاجی صاحب چلے گئے اچھا حاجی صاحب چلے گئے حاجی صاحب چلے گئے ہر ایک بھی روئے گا باپ بھی روئے گا بیٹا بھی روئے گا جو بھی چلے گا صحابہ بھی روئیں گے سب روئیں گے اچھے آدمی چلے گئے اچھے بننا کیا بنا بھائی اچھے بننا ہمارے بارے میں کوئی بھی ہمارے بارے میں کسی بھی پوچھے تو بھائی منور بشا کیسا آدمی بھائی کر پوچھے تو کون بھی کیا بولنا پڑوسی کیا بولنا پوچھو چل کو اللہ توبہ ایسا نہیں کچھ میں ہماری پڑوس کا ایسا بولنا ایسا کیا بولنا ایک جنے گھر بیچنے گئے مول پوچھے تو ڈبل مول بولے کیا جی یہ محلے میں 10 لاکھ کو جاتے تو 20 لاکھ بولتے ہیں کاریگر گھر پوچھے تو معلوم کیا پڑوس پہ کون ہے عبداللہ بن مبارک ہیں بڑے امام ان کے پڑوسی کو ملنا گھر ملنا معمولی بات نہیں ہے دوسری جگہ 10 لاکھ مل سکتا ہے یہ گھر کتنا بھائی 20 لاکھ اس سے کم نہیں پیسہ بھی کم نہیں ہوگا لیکن گھر کا پڑوسی منور میں ٹھہرا تھا تو 10 لاکھ بولے تھے 5 لاکھ بھی رکھو بھائی ہمارا کیا ہے 5 لاکھ بھی رکھو بھائی ہم رکھیں گے ایسا کہا ہے کیسے بننا بولو بھائی کیسے بننا اچھے ہم سے ہمارے بارے پوچھو کیا بولنا اچھے آدمی سب کے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے میں دوستوں کو زندگی ختم ہو جائے گی ہم دنیا سے جاتے ہوئے ہنستے ہوئے چلے جانا لوگ ہمارا ہمیں روتے ہوئے روانہ کرنا اچھا آدمی چلے گا روتے ہوئے روانہ کرنا ایسے بھی زندگی دنیا کے اندر گزارنا ہے اللہ نے جو زندگی کا موقع دیا ہے بہت مختصر موقع ختم ہو گیا زندگی ختم ہو جائے گی اس لیے انشاءاللہ ارادے کرنا ہے اپنی زندگی کو بدلنا ہے بدلنے کا مطلب کیا دیندار بننا ہے ایمان والے بننا ہے ایمانی احساس کے ساتھ میں ایمان والا ہوں میں مسلمان ہوں اللہ کا بندہ ہوں نبی کا امتی ہوں مجھے مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے مجھے خبر کا جواب تیار کرنا ہے حسن کا جواب مجھے تیار کرنا ہے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں نے اپنے ایمان بنایا ہے میرا رب اللہ ہے یہ میرے دل میں بات اتر گئی ہے آج ہم دنیا میں رہتے دنیا کے اسباب کا یقین دل میں آ گیا اس کو نکالنا ہمیں دنیا سے نکلنے کی ضرورت نہیں دنیا میں رہنا لیکن دنیا کے یقین کو دل سے نکالنا دنیا میں رہنا مثال دیتے ہیں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاز چلنا بولے تو پانی ہونا پانی میں جب تک جہاز رہا کیا بھی نقصان نہیں کیا بھی خطرے کی بات نہیں کیا بھی ڈرنے کی بات نہیں جب تک پانی میں جہاز رہا کوئی ڈرنے کی بات نہیں خطرے کی بات نہیں لیکن جہاز کے اندر پانی آ گیا تو خطرے کی بات ہے اسی لیے جہاز میں بڑے بڑے موٹر رکھو جہاز کے اندر جو پانی استعمال کرتے پانی آ جاتا نا اس پورا پانی نکالو باہر پھینکتے رہتے بڑے بڑے موٹر رکھو پھینکتے رہتے
کیوں؟ پانی میں جہاز ڈوب جانا، پانی جہاز کے اندر پانی نہیں آنا، پانی کے اندر جہاز رہ سکتا ہے، ایسے ہم بھی دنیا میں ہم رہ سکتے ہیں، ہمارے اندر دنیا نہیں آنا، ہم دنیا میں ہم رہ سکتے ہیں، ہمارے اندر دنیا نہیں آنا، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نماز کو آتے ہیں، دکان سے نکل کو آتے ہیں، دکان سے نکل کو آتے ہیں، لیکن دکان کو نکال کو نہیں آتے۔ نماز آپ بڑھ کو بھی کیا کس کا خیال آتا؟ کیا خیال آتا بھائی؟ بولو نا، دنیا کا خیال آتا، جہاں سے نکل کر آئے وہ اس خیال، جاگرے کرنا دفتر سے آئے تو دفتر کا خیال، گھر سے آئے تو گھر کا خیال، جہاں سے آئے اس کا خیال، ہم نہ دنیا کا خیال نماز میں آتا ہے، حالانکہ نماز میں کس کا خیال آنا؟ بولو بھائی، اللہ کا خیال آنا، اللہ کا خیال آنا۔ ایک صحابی نماز پڑھے ہوتے، باغ میں نماز پڑھے ہوتے، کھجور کا باغ، گنجان باغ تھا، کھجور کا باغ ہمیشہ گنجان ہی ہوتا ہے، ہمیں بھی دیکھے مدینے میں دیکھے گنجان ڈالا، ایک پرندہ آ گیا، باہر جانے نہیں ہوا، پڑھا رہا تھا، ان کی نگاہ اس طرف چلے گئی، نماز میں بھول ہو گئی، کتنے کیا پڑھے کیا یاد نہیں، بھول گئے، پھر نماز ختم کر کو حضور کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بولے یا رسول اللہ نماز پڑھ لے اٹھا، نماز میں باغ کی یاد آ گئی، نماز میں باغ کی یاد آ گئی، اس لیے میں کیا کرتا ہوں، اس باغ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، صدقہ کر دی۔ تو وہ صحابی کو نماز پڑھتے وقت پر باغ کی یاد آئی، ہمیں نماز پڑھتے وقت پر ہمیں کیا بھی چیزیں یاد نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ایسا اتنا کیا بھی چیزیں یاد نہیں آتی؟ بولو آتے کی، اچھا جیسا انہوں نے صدقہ کیا، جیسا انہوں نے صدقہ کیا، اس ہمیں بھی صدقہ کرنا شروع کر ڈالے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی دے رہے گا، اللہ عبادت کر، لیکن اللہ کا بڑا فضل، اللہ ہماری کمزوری کو جانتا ہے، اللہ ہماری کمزوری کو جانتا ہے، اللہ یہ نہیں بولیا جو خیال ہے اس کو صدقہ کر دو، نہیں بولیا، لیکن ہمیں سوچنا کس کے سامنے کھڑے گا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کھڑے گا۔ کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت کتنے دیر پڑھتے ہیں؟ 1 رکعت پڑھتے ہیں کیا؟ کتنے ہیں؟ 10 منٹ، 4 منٹ 5 منٹ، تھوڑے دیر میں دیکھے تو 3 منٹ ہے بھائی، کتنے میں 4 رکعت پڑھ لے سکتے ہو، 4 رکعت پڑھ لیتے 3 منٹ میں، 3 منٹ میں 4 رکعت۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا کرم ہے، تو ہمارے واسطے الحمدللہ کمپنی اتارا ہے، پروفیسر جنازہ بولتے تھے، کیا ہے؟ الحمدللہ کمپنی، الحمدللہ کمپنی، اتنا تو نا کل کو سر، اور کیا ہے؟ بولے سر اللہ تیرا کرم ہے، ہمارا دل کیا کرے تو چھوٹے چھوٹے سنتا اتاریا، نہیں تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران ہوتا تو اللہ کے نبی کیسا پڑھتے تھے؟ ایک رکعت میں 3 بڑی بڑی سورتیں، بڑی بڑی سورتیں، 4.5 جوز، 4.5 جوز، بڑی بڑی صورتیں، بہرا میں ورم آ جاتا تھا، بہرا میں کھڑے کھڑے ورم آ جاتا تھا، ویسی نماز پڑھتے تھے، اللہ کا شکر کرتے تھے۔ لوگ آپ پوچھتے تھے، حضرت عائشہ پوچھی، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، اس کے علاوہ اللہ نے آپ کے ہر طرح سے بخشش کر دی ہے، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی پڑھتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا کہ ہم شکر کے ساتھ بندہ نہ بنو، شکر گزار بندہ نہ بنو، اللہ کا شکر کرنا، اللہ جب ہم نہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو بھی اللہ نعمت دیا ہے اس پر اللہ کا بولو بھائی شکر کرنا، شکر کرے تو اللہ اور بھی دے گا، شکر کرے تو اور دے گا اللہ، ناشکری کرے تو اللہ کیا کرے گا؟ حیث بھی چھنا لے گا، حیث بھی چھین لے گا، چھین لے گا۔ اس لیے ہمیں شکر کرنا۔ موسیٰ علیہ کے زمانے میں ایک مالدار تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے آنے لگی، اللہ سے بات کرتے، مالدار تھا، مالدار بلا کرتے ہیں حضرت اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ سے جاگے تو اللہ سے پوچھو مجھے میرے پاس بہت مال ہے کہ میرا مال کم ہونا، مجھے کیا کرنا، میرا مال کم ہونا، اس کے لیے کیا کرنا؟ پوچھ اللہ سے پوچھ لگا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام سے بولا۔ ایک غریب بھی کیا بولا، حضرت آپ اللہ کے پاس جاتے نا، گئے تو بولو میں بڑا غریب ہوں، میں بہت ہی غریب ہوں، میں مالدار ہونے کے واسطے میری غریب غربت دور ہونے کے واسطے میں کیا کرنا؟ اللہ سے پوچھ لگا ہوگا، تب پوچھے جا کر اللہ سے پوچھ لگا، اگر کوئی پوچھے مالدار سے بولے
मालदार पूछे क्या भूल लगा क्या हो भूल लगा क्या बोले अल्लाह क्या बोला कि मैं शुक्र गुजारना छोड़ दूं क्या करो शुक्र गुजारना छोड़ दो क्या होगा तुम्हारा माल कम होता चल जाएगा उन्होंने बोले हाथ में लेते रहे बोले हाथ में ऐसा बोलते हैं ऐसा पकड़ने गया उन्होंने बोले क्या भाई अल्लाह इतना मुझे दे रहा है मैं कैसा नाशुक्री करना सब कुछ अल्लाह मुझे इतना देने को है मैं कैसा नाशुक्री करना बोले हाथ पे से लकड़ी की सोने की होगी लकड़ी की लट्टी भी क्या होगी सोने की होगी शुक्र गुजारे अल्लाह और बढ़ गया जो गरीब का बोले अल्लाह बोलता है जो हो तेरे पास उसका शुक्र करना करे अल्लाह बड़ा अल्लाह करे गरबत को दूर करेगा करेगा बोले उन्हें बोला एक ही चुनगी बोलेंगे सासों ने एक ही कपड़ा बोलेगा क्या मूसा क्या हजरत मैं हैसियत में बस क्या शुक्र गुजरा तो क्या शुक्र करना तो बोले तो फर्क क्या हुआ हाई सुनेगी भी उड़ को चलेगी हाई सुनेगी भी उड़ को चलेगी इससे क्या करना भाई शुक्र करना देखो एक एक पे अल्लाह की तरफ से अपना मिली है मामूली बात नहीं है देखो ये आँख मिली है मामूली बात नहीं ये कान मामूली बात नहीं जबान मामूली बात नहीं ये हाथ पैर मामूली बात नहीं हरकतें जो हो रही मामूली बात नहीं एक एक चीज पे अल्लाह की बड़ी नियामतें हैं बड़ी बड़ी नियामतें हैं सिर्फ माल दौलत ही नहीं बहुत सारी नियामतें हैं बीवी नियामत है बच्चे नियामत है सेहत नियामत है खाना खा को हजम होता है नियामत है पानी पी को पेशाब होता है नियामत है वरना कितने लोग पानी पी को पेशाब नहीं हो रहा है कितने परेशान है पूछते कितनी बेशुमार नियामतें हैं अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के दुआओं में से बहुत सी जो दुआएं हैं मसनून दुआएं उसमें अक्सर दुआएं वो मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हर काम करने के बाद शुक्र अदा करते हैं शुक्र अदा करते हैं खा को आप खाने के बाद क्या दुआ पढ़ना बोलो भाई क्या दुआ पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जी तारीफ अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह जी अतामना व सखाना व जाना मिनल मुस्लिमीन दुआ सो के उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी अहियाना बादमा अमातना व इलैहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं इस तरह से अल्लाह का शुक्र करे अल्लाह हमें नियामत देगा इससे अल्लाह का शुक्र करके जिंदगी गुजारना अल्लाह ने शुक्र का अल्लाह का करम है फजल है अल्लाह ने दिया तो मैं ये कह रहा था अल्लाह की तरफ अल्लाह का फजल है अल्लाह ने शुक्र हमें जवानी दी है हमें जवानी का मौका उठाना हमें हयात दिया है तो जिंदगी दी है जिंदगी का मौका उठाना जिंदगी का फायदा उठाना क्या करना जिंदगी को कीमती बना लें कीमती कब बनेगी कीमती दीनदार बनेगी तो कीमती बन जाएगी दीनदार बनने के लिए कहा जाता है अल्लाह के राह में निकल करके दीन की अपने इस माहौल में रह करके ईमान और अमाल सीखना दीन सीखना अब से कहा जाता है अल्लाह के राह में दीन सीखने के लिए निकलना है इसके लिए इरादे करना और फिर अब जो निकल रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो वापस जा रहे हैं इरादे करके जाना इंशाअल्लाह हम वापस जा करके मस्जिद के कामों में अपने आप को मशगूल रखेंगे रोजाना की तालीम में बैठेंगे रोजाना के मशवरे में बैठेंगे रोजाना मुलाकातें करेंगे और हफ्तेवारी दोगश करेंगे और क्या कहते हैं और 3 दिन की जमात बनाकर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह अपनी जमात बना के लेके जाएंगे देखो 30 दिन एक महीने के उसमें 25 दिन कोशिश करो रोजाना मुलाकातें करो हर दिन 2-3 आदमी से मुलाकात करो 25 दिन में 40-50 आदमी से मुलाकात हो जाएगी उसमें से 4-5 भी तैयार हो गए आपकी जमात के साथ आप 1-2-3 साथी हैं वो 4-5 तैयार हो गए 8 आदमी की जमात बन के जा सकती है आसानी से जा सकती है कोशिश करके जमात बना के लेके जाना ये बता इरादे करो कौन इंशाअल्लाह अपने मोहल्ले में जा करके अपनी जमात बना करके लेके जाएंगे कौन कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह और भाई कम से कम इतना करो मेरी तरफ से दरखास्त सुनो बात खत्म हो गई ये इरादा कर लो कि महीने में एक आदमी को तो सुनो महीने में एक आदमी को अपने तौर से 3 दिन जाने के लिए एक महीने में एक आदमी को तैयार करूंगा मार्च में एक आदमी अप्रैल में एक आदमी मई में एक आदमी जून में एक आदमी जुलाई में हर महीने एक आदमी जिसको तैयार करेगा उसको बाकी रखूंगा नए एक आदमी को तैयार करूंगा इस तरह से हर महीने एक आदमी को तैयार कर लिए साल भर में कितने हो जाएंगे भाई 10 हो जाएंगे मुकम्मल जमात आपकी हो जाएगी इस तरह से काम बढ़ता जाएगा हमारी वजह से काम बढ़ना चाहिए सब दीनदार बनना चाहिए सब दीन के दाई बनना चाहिए जैसे हमने शुरू में किया हमारा दावत का काम हमारी जिम्मेदारी है हमारा यही काम है मकसद यही है खाना कमाना ये तो जरूरत है ये तो खत्म हो जाएगी लेकिन मकसद हमेशा के काम आएगा
مقصد کے لیے انشاءاللہ کرنا. اس کے لیے کریں گے تو ایک بات اس لیے کیا کرنا, ہر مہینہ ایک ایک آدمی کو, نئے آدمی کو تیار کرنا کوشش کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات, ہر مہینہ ایک مکان میں گھر کی تعلیم شروع کرائیں گے. کیا کریں گے؟ گھر کی تعلیم شروع کرائیں گے ہر مہینہ ایک گھر میں. آج ایک مہینے میں عبداللہ بھائی گھر میں, اگلے مہینے میں محمد بشیر گھر میں, اگلے مہینے میں عبدالرحیم کے گھر میں, اگلے مہینے میں عبد الکریم کے گھر میں, اگلے مہینے میں محمد بشیر گھر میں. ایسا ایک ایک مہینے میں ایک گھر, ایک مہینے میں ایک گھر کرنا مشکل اتنا, مشکل اتنا بھائی بولو, بھائی مشکل اتنا بولو, آسان ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. اتنا کرنا اور خود اپنے گھر میں تعلیم کرنا, خود اپنے گھر میں تعلیم کرنا. کس کس کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے بتا جاؤ. گھر میں تعلیم کس کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے؟ اچھا, جس کے گھر میں تعلیم نہیں ہو رہی ہے وہ شروع کر دینا انشاءاللہ. شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں, شروع کرنے کے لیے ذرا غور سے سنو. شروع کرنے کے لیے گھر والوں کو کا دل جیتنا. کیا کرنا؟ گھر والوں کا دل جیتنا. دل جیتنے کے لیے کیا کرنا؟ ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں بولتے تھے عورتوں کا دل, بیوی کا دل جیتنے کے واسطے 2-3 کام کرنا. ایک تو سب سے پہلی بات ان کی تعریف کرنا. کیا کرنا؟ تعریف کرنا. اور ان کو دیکھ کو مسکرانا. کیا کرنا؟ کیا بولو بھائی؟ مسکرانا. مسکرا کو سلام کرنا, بیوی کو سلام کرنا. ہاں, اور ان کی تعریف کرنا. تمہیں ان سے محبت ہے بول کو ظاہر کرنا. کیا کرنا؟ محبت ظاہر کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں پانی پیتی تھی پیالے میں, وہیں سے منہ رکھ کر پانی پیتے. کیا ظاہر کرنا ہے؟ کیا ظاہر کرنا ہے؟ محبت ظاہر کرنا ہے. گوشت, ہڈی والا گوشت جہاں سے میں قطر کو کھاتی تھی, اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں سے لے کو وہیں سے قطر کو کھاتے تھے. کیا ظاہر کرنا ہے؟ کیا ظاہر کرنا ہے؟ محبت ظاہر کرنا. آج شام میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیا کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر کر اور بولنا نہیں. ہمارے استاد بولتے تھے کسی سے محبت ہے تو محبت ہے کہ بولنا. مثال کے طور پر وہ ہمارے استاد تھے نا, دور سے آتے تھے, دونوں ہاتھ کھول لے باتیں, بھائی بادشاہ تم سے بڑی محبت ہے,